بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو میڈیم ویوز 585 اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل سے آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ سامعین مکرم، ہمارے پروگرام کے پہلے ہاف میں آپ مختلف کشمیری زبانوں میں ہمارا جو پروگرام ہے وہ سماعت فرما رہے تھے، اور ابھی بڑھیں گے ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر سے جڑی اہم خبروں اور اس پر تجزیے اور تبصروں سے۔ آج کے پروگرام میں ایک طرف سامعین مکرم جہاں ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے COP 28 کانفرنس کے حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں، جس میں پاکستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اس شرکت کے اندر پاکستان کی جانب سے اپنا جو مقدمہ ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس کے حوالے سے بھی آج ہم پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز میں جو موضوعات جن پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ ہم پروگرام کے اندر ایک طرف جہاں COP 28 کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو وہیں آپ کو بتائیں کہ ہم گفتگو کریں گے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے یہ افسوس ظاہر کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے باضمیر لوگ جو ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جو ناانصافیاں ہیں اس کے خلاف اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ KMS کے مطابق سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات 10 لاکھ بھارتی فوجی جو ہیں وہ گزشتہ 7 دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس سے پہلے سے محصور جو کشمیری ہیں ان کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کو شکست دی ہے، اور بڑی ایک کامیابی عالمی سطح پر پاکستان نے سمیٹی ہے، جس میں پاکستان UNESCO کے جو ممبر ایگزیکٹو بورڈ ہے اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین کے طور پر جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز سامعین مکرم ہم کرنے جا رہے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلا موضوع جس پر ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے، جس میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے عالمی برادری سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والے جو ظلم و ستم ہے اس پہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے، اور بھارت کو قابل احتساب بنایا جائے، اور بھارت کو اس حوالے سے جو ہے وہ روکا جائے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے جو سازشیں ہیں اس کی اور جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ بند کرے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کی صورتحال کے سامعین مکرم اگر ہم بات کریں خاص طور پر، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں کس طریقے سے بھارت نے جو ہے وہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہاں پر کس قدر بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور چن چن کر وہاں کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے، ان کا ماورائے عدالت ان کو قتل کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کی آواز دبانے کے لیے بھارت جو ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا طریقہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ صدر ہیں کشمیر یوتھ الائنس کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، موضوع یقینی طور پر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر ہم بات کریں تو پچھلی 7 سے زائد دہائیوں سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو نوجوان ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو بھارت اس قدر خوف زدہ ہے وہاں کے نوجوان سے۔ نوجوان کیا، ہم پچھلے پروگرامز میں خواتین کے حوالے سے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت اپنے ان مذموم مقاصد کے ذریعے کشمیریوں کا جذبہ حریت کو کم کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو تحریک آزادی جموں و کشمیر ہے اس کو 70 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس تمام عرصے کے اندر کئی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تحریک جو بھی ہوتی ہیں ان میں ایک عروج، ایک زوال کی کیفیت جو ہے وہ ہمیشہ محسوس کی جا سکتی ہے، اور بالخصوص جو آن گراؤنڈ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر
تحریک آزادی کشمیر میں یا کسی بھی تحریک میں پیش ہوتے ہیں، ان کے جذبات کا ایک الگ ہی قسم کا نظارہ ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک پیسفل ایلیمنٹ چلتا رہا 1987 تک، مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح پرامن طریقے سے، احتجاج کے ذریعے سے، بات کرنے کے ذریعے سے، اسمبلی اور الیکشنز کے ذریعے سے بھی ایون، کہ اپنا حق رائے دہی جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ اور جب وہ بالکل ہی نہ ملتا ہوا نظر آیا تو 1990 میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی رہائشیوں نے بندوق اٹھا لی، وہ بندوق جس کی اجازت انہیں اقوام متحدہ بھی دیتی ہے۔ لیکن آج 2019 کے انتہائی اندھوناک اور یونیلیٹرل اور اللیگل قسم کے ایکشنز کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو بھارتی استبداد ہے، جو بھارت کی اپریشن ہے، وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی، ایک عام کشمیری اپنی اظہار رائے کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے آپ سے جس طرح یہ کہا کہ تحریک کے اندر یہ عروج و زوال، تحریک کے اندر یہ ویکسنگ اینڈ ویننگ ہمیں نظر آتی رہتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے، یہ دکھتا رہتا ہے کہ اس وقت تحریک جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت تحریک میں جو جوبن ہے، جو لوگوں کے اندر جذبات ہیں، جو ایکسپریشن ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جتنا زیادہ ایکسپریشن ہو اتنا ہی زیادہ آپریشن یا جو جابر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو خاموش کر سکے۔ بھارت اپنی انہی مذموم مقاصد میں، بھارت اپنی انہی مذموم کوششوں میں اس وقت جتا ہوا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کشمیریوں کا آواز کو دبایا جا سکے، اور اتنا دبایا جا سکے کہ انٹرنیشنل ایرینا میں، اقوام عالم میں کشمیریوں کی آواز کو نہ سنا جا سکے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کشمیریوں کی آواز نہ صرف خود کشمیری ہیں بلکہ کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد کی اگر ہم بات کریں 2014 سے لے کے اس وقت 2023 میں ہم موجود ہیں، 9 سال گزر چکے، بھارت اب پھر آئندہ انتخابات کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت اگر ان 10 سالوں کی مودی کی شدت پسند پالیسیوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اوورآل اگر ہم بات کریں صرف کشمیر کو لے کر ہی نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت ترقی کے زینے پر چڑھنے کے بجائے بھارت نے انتہا پسندی کو فروغ دیا، بھارت کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں بڑھیں، اور اس حد تک انتہا پسندی پہنچ چکی ہے کہ ریاستی سطح پر اس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے گنڈے جس طریقے سے وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو ادارہ ہے، اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، مذہبی کمیشن جو ہے ان کا، انہوں نے جو ہے وہ رپورٹس جاری کی ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر انسانی حقوق کی رپورٹس جو ہیں وہ بھارت کے اندر جس طرح جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سر، ایسی صورتحال میں کہ ایک ملک جو کہ ریاستی سطح پر انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا جو ہے اس کو اس ملک کے ساتھ نہ صرف اپنے تعلقات جو ہے منقطع کر لینے چاہیے بلکہ اس کو اس کے لیے قابل احتساب بھی بنایا جانا چاہیے؟ قابل احتساب بنانا اور اس ملک کے ساتھ قطع تعلق کر لینا، بالکل آپ کی یہ باتیں بالکل بجا اور بالکل درست ہیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا، ماننا ہوگا کہ ہندوستان میں جو مین لینڈ انڈیا کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو پالیسیز نریندرا مودی کی یا پھر بی جے پی کی حکومت کی رہی ہیں، یہ پیورلی سیفرنائزیشن والی پالیسیز تھیں۔ یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں ہندوستان کو ایک ایسے اسٹیٹ میں یا ایک ایسے ملک میں ایوالو کرنا تھا جہاں باقی تمام مائنورٹیز کی کوئی جگہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہیں ایک طرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں گھر واپسی پروگرام نظر آتا ہے جہاں پہ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں رہنا ہے تو آپ واپس کنورٹ ہو جائیں، ہندوازم کی طرف آ جائیں تو پھر آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کی جتنی بھی مساجد ہیں، بالخصوص مین لینڈ انڈیا میں جو مساجد ہیں، اب ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں پہ اگر مسجد میں کوئی چھوٹا فوارہ نظر آتا ہے تو اس کو لنگ کا نام دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آج سے 1000 سال پہلے تو مندر تھا، اس لیے اس مسجد کو بھی ہم واپس مندر کی طرف کنورٹ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں مین لینڈ انڈیا کے ساتھ ساتھ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں یہ چیز نظر آتی ہے جہاں پہ نومن کلیچر کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی چیز جو کہ مسلمانوں سے ذرا سا بھی ربط رکھتی ہو،
جیسے علی گڑھ کا علاقہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، یہ تمام جو ہے ناموں کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کا نام ہری گڑھ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، الہ آباد کا نام چینج کرنے کی کوشش ہے، اور جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے بالخصوص وہاں پہ تو تمام کے تمام ناموں کو مکمل طور پہ بدلنے کی کوشش ہے، نہ صرف ناموں کو بلکہ ہر وہ چیز جو کہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں عام کشمیری مسلمان کو اس کی ثقافت اور اسلامک ہسٹری کے ساتھ جوڑتی ہو، ان تاریخوں کو بھی اس کیلنڈر سے حذف کرنے کی کوشش جاری ہے۔ تو یہ سیفرنائزیشن آف دا انڈیا بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ صرف کشمیر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم مین لینڈ انڈیا میں جہاں پہ عام سکھ بھی رہتے ہیں، کرسچنز بھی رہتے ہیں، دلتس بھی رہتے ہیں، ایون ہم دیکھتے ہیں کہ ناگالینڈ اور باقی جو اس طرح کی ریاستیں ہیں وہاں پہ جو کرسچن کوکی قبائل ہیں ان کے ساتھ جس حد تک زیادتی کی گئی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہندوستان کو پلورلسٹک نہیں بلکہ پیورلی ایک سیفرنائزڈ اسٹیٹ بناتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، میں بات کرنا چاہوں گا جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو آج کل ظاہر انتخابات کی طرف بڑھیں تو بڑی پالیٹکس ہمیں کرتے ہوئے یہ جماعت جو ہے وہ نظر آتی ہے، چاہے محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں، عمر عبداللہ صاحب ہوں، اور اب بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جمہوریت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی حکمران پنجاب کی سرحد کے پاس سے جمہوریت کا کارڈ دکھاتے ہیں لیکن اس کو آگے جو ہے وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں تو پہلے لگ رہا تھا کہ بھارتی حکمرانوں کو صرف اسمبلی انتخابات سے نفرت ہے، لیکن اب باقی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں صرف اسمبلی سے نہیں بلکہ جموں کشمیر میں پنچایتی راج اور بلدیاتی نظام کے بھی وہ خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے محبوبہ مفتی صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ لوگ اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے کیا اس وقت انہیں کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنا جو ہے وہ یاد نہیں رہا، یا کشمیر کو جب حق خود ارادیت کی بات ہو رہی تھی تو تب آپ کیوں جو ہے وہ سامنے نہیں آئے؟ بالکل بالکل، میں اکثر جو ہے ہم گھر پہ جب بھی اس طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے تو ہم ان کو فیلڈ نیگروز کا نام دیا کرتے ہیں، یہ محبوبہ مفتی ہو یا پھر یہ شیخ خاندان ہو، ان کو فیلڈ نیگروز کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ غلام ہیں کہ جنہیں مالک جو ہے اپنا اتراوا بھی پہناتا ہے، جنہیں مالک اپنا اچھا بچا کھچا کھانا بھی دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کھیتی باڑی میں سے کوئی ایک آدھا پھل جو ہے وہ ان کی جھولی میں ڈال بھی دیتا ہے، تو یہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ بے شک زمین ہماری ہے، بے شک علاقہ ہمارا ہے، لیکن اب وہ مالک ہے، ہم اس کو اپنا آقا مانتے ہیں، تو ہمیں وہ اترن بھی دے دے، ہمیں وہ اپنا جھوٹا بھی دے دے تو ہم اس پہ بھی راضی اور خوش ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ وہ ناصور ہیں بدقسمتی سے ہماری کشمیری قوم کا، جن کی موجودگی کی وجہ سے، جن کی غداری کی وجہ سے، جن کی اعمال کی وجہ سے آج مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے وہ غلام ہے۔ آج بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو بھارتی افواج ہیں، آج بھی وہاں پر جس طرح سے وہ شیخ عبداللہ کی قبر کی ایک پروٹیکشن کرتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کشمیری ایسا نہ ہو کہ آئیں اور اس کی قبر کو کھود کے وہ لاش کی جو بچی کھچی ہڈیاں ہیں ان کو بھی نکال کے لے جائیں گے، تو یہ حقیقت ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر قاسم فقتو کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سن 2012 میں عمر عبداللہ ہی تھا جس نے ان کی لائف امپریزنمنٹ کو سائن کیا تھا کہ یہ لائف امپریزنمنٹ تب تک رہے گی جب تک ڈاکٹر قاسم فقتو جو ہیں وہ جیل ہی کے اندر وفات نہیں پا جاتے، جبکہ دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہیں پہ بھی جو آپ کو عمر قید دی جاتی ہے وہ 14 سال یا 20 سال سے زائد نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم محبوبہ مفتی کی بات کرتے ہیں تو 2016 کے بعد سے جو پیلٹ وکٹمز کا نشانہ بنے تھے وہ معصوم چھوٹے بچے تھے جن کی عمریں، اگر آپ ہبا کی بھی بات کر لیں 18 مہینے، ورنہ ادروائز 10 سال سے 25 سال تک کے بچے ہی تھے جن کو پیلٹ گنوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور اس وقت محبوبہ مفتی نے بڑا ہی تمسخرانہ لہجے میں ان بچوں کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ آخر باہر آتے ہی کیوں تھے۔ تو یہ حقیقت ہے، جب بھی ایسے لوگوں کو کرسی ملتی ہے تو یہ کرسی جو ہے اس کے نشے میں، اس کی لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں اور انہیں کشمیریوں پہ ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ان سے وہ کرسی چھن جاتی ہے، جب انہیں ایسی لوک سبھا، راجیہ سبھا قسم کے ایوانوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو اس وقت ان کو اچانک کشمیریوں کے حقوق، ان کو دو قومی نظریہ، ان کو جناح سچے تھے، واقعی جناح کا نظریہ سچا تھا، اس طرح کی باتیں اچانک سے
याद आने लगती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि कश्मीर कॉज को जितना नुकसान जो है इस तकसीम ने पहुंचाया है कश्मीरी रहनुमाओं की, उतना शायद ही किसी ने पहुंचाया हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मक्कार दुश्मन ने डिवाइड एंड रूल वाला जो बरतानवी फार्मूला था उसको अपनाया। सियासी सतह पर उसने किसी को लालच दिया, जिस तरह इस फैमिली की हम बात करें, लालच दे दिया गया, और बाकी जो असल हुर्रियत क़यादत है, हुर्रियत रहनुमा है, जो बेचारे जेलों में कैद हैं या उनको दौरान हिरासत जो है वो शहीद कर दिया गया। सैयद अली गिलानी साहब की हम रिसेंट वाक़या जो है हमारे बहुत सुनने वालों को याद होगा, अगर हम बहुत पुराना जो है ना भी जाएं, और इसी तरीके से कितने ही ऐसे रहनुमा हैं जो दौरान या तो नज़रबंदी इंतकाल कर गए या दौरान हिरासत शहीद कर दिया गया उनको, फिर बज़ाहिर भारतीय फोर्सेस ने उनको जो है वो अपने तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया हो। तो ये इस वक्त जो इत्तफाक है वो बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि कश्मीरी रहनुमाओं के अंदर अगर उनको अपना हक़ खुदरादियत लेना है तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब बात करते हैं हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर और बिलअमूम रियासत जम्मू और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की, तो हमें ये मानना और समझना ज़रूरी होगा कि इसके हल ना होने के बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, जिनमें से एक सबब या एक जो रीज़न है वो बिलाशुबा आपकी जो बात है कि इस पे कश्मीरियों का क्या स्टांस रहता है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपार्ट फ्रॉम इंडियन ऑब्स्टिनेसी, यानी कि हिंदुस्तान की ज़िद है कि नहीं ये मेरा अटू टंग है और इस अटू टंग पे किसी भी किस्म के रेफरेंडम या फ्री इम्पार्शल प्लेबिसिट या इस्तिस्वाब राय की बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हमें अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कमेटी यानी कि बैरून ममालिक जो कि ताकत रखते हैं उनकी खामोशी भी इसकी एक बड़ी वजह बनती है। और साथ ही साथ हमें ये भी नज़र आता है कि हमारा जो एक जनरल कंसेंसस है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान हो, वो एक है। ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि ग्राउंड पे रहने वाला कश्मीरी एक ही सोच रखता है। उसे यही सोच आती है कि वो हिंदुस्तान से आज़ादी कैसे ले सकता है। हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद ही कहीं आगे पीछे की बात हो सकती है, लेकिन वहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर का कोई भी ख़ित्ता हो, उस ख़ित्ते के अंदर रहने वाले बिलअमूम कश्मीरी जो शायद इस वक्त ओपन एयर लार्जेस्ट प्रिजन में हो, या ऐसे तमाम कश्मीरी और बिलखसूस हुर्रियत रहनुमा जो कि तिहाड़ जेल, उधमपुर या इस वक्त बाकी जेलों के अंदर मुक़य्यद हों, वो सब के सब हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। जहाँ तक ये बात है कि हम इस वक्त जो मुफ्ती फैमिली है या फिर शेख की फैमिली है, ये रिप्रेजेंट ही नहीं करते। जो रिप्रेजेंट ही नहीं करता, आप उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश या उसकी मर्ज़ी को किस तरह से किसी एक पलड़े में डाल सकते हैं। मेरी नज़र में, या मैं समझता हूँ किसी भी कश्मीरी की नज़र में, महबूबा मुफ्ती एक कश्मीरी है और उसका वोट अगर हिंदुस्तान के लिए है तो हो। हम वी रियली डोंट केयर अबाउट इट या वी रियली डोंट बॉदर अबाउट इट कि वो क्या सोचती है, क्योंकि वो हम कश्मीरियों की बिलअमूम नुमाइंदगी नहीं करती। यकीन तौर पर ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। इसके साथ साथ सामने मुकर्रम अगर हम बात करें, अब जो रियासती दहशतगर्दी है भारत की, अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने जो है उसके वो बेनकाब हो रहा है। पहले आपने देखा कि कनाडा के अंदर सिख रहनुमा का कत्ल किया गया, दुनिया ने देखा। फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर एक अमेरिकी शहरी और सिख रहनुमा जो है उनको कत्ल करने की साजिश जो की जा रही थी, पूरा एक ड्रामा रचाया जा रहा था, वो बेनकाब हुआ। ख़ुद अमेरिकी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसको बेनकाब किया। और अब आज अगर हम ख़बर की बात करें तो बरतानवी अखबार जो है उसने एक और भारतीय जो साजिश है उसका पर्दा जो है वो फाश किया है। अमेरिका में हमने जिस तरह बताया कि सिख रहनुमा के कत्ल करने की साजिश के बाद अब ये पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बरतानिया में भारत के जो खुसूसी एलची है उसने भारतीय रियासत की ईमा पर कैरेबियन मुल्क के अंदर एक हीरे के ताजर को जो है अगवा करने की साजिश जो है वो रचाई। बरतानिया का अखबार जो डेली मेल है, एक मौक़र जरीदा जो है वो गर्दाना जाता है, उसके मुताबिक गुरदीप बात ने मुबैना तौर पर बरतानवी सरजमीन पर एक गैर मामूली मनसूबा जो है वो बनाया और भारत में पैदा होने वाले गुरदीप बात पर, जो कि 80 लाख पाउंड के एक मेफेयर मेंशन में रहते हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि वो दिल्ली के हुक्म पर एक गैंग के हमरा लंदन से इंटेगवा के लिए रवाना हुए ताकि वो उस मतलूबा शख्स को जो है वो अगवा कर सकें। डॉक्टर साहब, ये अभी अगर हाल ही में इंटरनेशनली हम देखें तो ये तीसरा वाक़या है
پاکستان جو ہے وہ بارہا بھارت کے جو پردے ہے وہ بے نقاب کر چکا ہے دہشت گردی کے، اور ہم کتنے ڈوزز جو ہیں وہ بھی عالمی برادری کو دے چکے ہیں کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، بھارت ایک جو ہے ٹیرر اسٹیٹ ہے، اور وہ خطے کے اندر انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اور اب تو دنیا نے خود بھی دیکھ لیا، خود کینیڈا کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، اب برطانیہ کے اخبار نے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے آیا ہے۔ سر، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے بھارت کے مکروہ چہروں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک بھارت کا مکروہ چہرہ ہے یا پھر ہم بھارت کے ہینس ڈیزائنز کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے یقینی طور پہ جو فارن آفس نے ایک ڈوسیئر جو ہے وہ ریلیز کیا تھا، ابھی پچھلے دور حکومت کی بات ہے، اور اس کے اندر باضابطہ ایون ویڈیو لنکس بھی موجود تھے، تصاویر بھی موجود تھیں۔ اس میں پرپیٹریٹرز یعنی کہ ظلم کرنے والے جو بھارتی فوجی ہیں ان کا نام تک موجود تھا، اور اس میں جن کشمیریوں کے اوپر جو جس طرح کا ظلم کیا گیا، جس طرح کا ٹارچر کیا گیا، وہ ٹارچر کی تفاصیل بھی اس کے اندر درج تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مفصل قسم کی وہ کتاب تھی، بہت ہی مفصل قسم کا ڈوسیئر تھا جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ ریلیز کیا گیا، دنیا کو بتایا گیا کہ بھارت نے کیا کچھ نہیں کیا جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جاری ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی جس طرح ذکر کیا جو ریلیجس فریڈم ہے، اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کا خود اپنا بیان ہے کہ بھارت اس وقت ایک انتہائی خطرناک ملک ہے، اور ریلیجس فریڈم کے حوالے سے بھارت کو بہت ہی لو رینک کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جرنلزم کے حوالے سے، جرنلسٹ کی آزادی اور سیفٹی کے حوالے سے بھارت کو میرے خیال سے 150 سے بھی زائد آگے کی پوزیشن دی گئی ہے، جس سے ہمیں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر باہر کی جو آزاد فکر دنیا ہے وہ اگر انسانی حقوق کی، مسلمانوں کی یا پھر مقبوضہ جموں و کشمیر کے خطے کی پرواہ نہ بھی کرتی ہو، تو بھی انسانیت کے حوالے سے یہ جرنلزم کا پاتھ، تو بھی انسانیت کے حوالے سے جو ہم باقی تمام چیزیں دیکھتے ہیں، جہاں بچوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ابھی پچھلے ہی دنوں جو ہے بچوں کا عالمی دن گزرا تھا، اس کے حوالے سے جب بات کی گئی، یا پھر رائٹ ٹو ریلیجس فریڈم کا جو ایلیمنٹ ہے جس میں مسلمان جو ہیں وہ نبی آخر الزماں کا جو ایک بلاسفیمی کا معاملہ ہے، توہین رسالت کی بات ہے، اس پہ بہت بہت زیادہ ایک ہارڈ اینڈ ریجڈ قسم کا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں۔ لیکن آپ آج کل دیکھ لیجئے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جو نان لوکلز ہیں، جو وہاں کے غیر رہائشی ہیں، وہ آتے ہیں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کرتے ہیں، اور اس وقت جموں کشمیر پولیس ان کو ایک طرح کی پروٹیکشن دے رہی ہے۔ کہنے کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ پروٹیسٹ کر لیں، احتجاج کر لیں، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ جو پرپیٹریٹرز ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، نہ صرف جموں کشمیر پولیس نے ان کو سیفٹی دی ہے، جموں کشمیر پولیس نے ان نان لوکلز کو اس علاقے سے باہر نکال کے تاکہ لوگ وہیں پہ جذبات میں آ کے ان کے اوپر کچھ کر نہ دیں، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کو اس علاقے سے نکالا، سیفٹی دی، پروٹیکشن دی۔ یہ اس وقت بھارت کی ایک مجموعی مثال ہے، اور بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر کی مجموعی صورتحال ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بھارت اور بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ہمیں چیپٹرز وائز نظر آتا ہے، جہاں ریلیجس فریڈم کی بات ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے، جرنلزم کی بات ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جرنلسٹ کی سیفٹی کے حوالے سے کس حد تک ان کو سیف رکھا جاتا ہے، وہاں پہ بچوں کے حوالے سے کیا کچھ کیا جاتا ہے، کتنے بچوں کو آج تک شہید کر دیا گیا، راؤنڈ اباؤٹ 1000 سے زیادہ کی فگر دی جاتی ہے، اسی طرح کتنے بچوں کو وہاں پہ آرفن یعنی یتیم بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہر چیپٹر کی ایک الگ کہانی اور ایک الگ تفصیل ہے۔